کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ نفسیاتی ڈاکٹر: میں فریشر فلو کا شکار ہوں، جلد سے جلد ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ نیا اسٹوڈنٹ یعنی فریشر: اوہ، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں۔ پرسکون رہیں، وقت اس فلو کو نارمل کر دے گا۔ یونیورسٹی میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو مانچسٹر یونی اور شہر کا جو بخار چڑھا تھا، وقت نے اس فلو کو نارمل کر دیا تھا، اور کم و بیش سب نئے آنے والوں میں سے اس کے اثرات زائل ہو چکے تھے۔ ویلکم ویک کے بعد انہیں گائے بغائے یہ اصطلاح اپنے سینئرز اور فریشر سے تنزن اور مذاقاً سننے کو ملتی رہتی تھی۔ شروع میں جب وہ مانچسٹر یونیورسٹی کا ایک چکر لگایا کرتی اور بلا وجہ ہی مختلف ڈپارٹمنٹس میں گھومتی پھرتی، تو دائیں وغیرہ کا گروپ اسے بہت سنجیدگی سے کہا کرتا، تھوڑا وقت لگے گا لیکن ٹھیک ہو جاؤ گی، یونی بھاگی نہیں جا رہی، 2 سال ہیں تمہارے پاس، آرام سے ایک پروفیسر، اسٹوڈنٹ، ڈپارٹمنٹ، گارڈن، درخت، لائبریری، میوزیم گھوم پھر کر دیکھ لینا۔ اتنی سنجیدگی سے کی گئی نصیحت کے باوجود وہ ہفتے میں 2 بار تو ضروری یونی میوزیم جاتی، فارغ وقت ملتا تو دوسرے ڈپارٹمنٹس اور باغ دیکھتی رہتی، لیکن اب چونکہ اس فلو کے اثرات زائل ہو چکے تھے تو اب اپنے ڈپارٹمنٹ تک ہی چلی جاتی تو بڑی بات لگتی تھی۔ جب اسے اسائنمنٹ ملتی، اس کی جان پر بن جاتی، اسے لگتا ہے اس سے اسائنمنٹ نہیں ہوگی، اسے یونی سے نکال دیا جائے گا۔ فی الحال ابھی تک تو نکالا نہیں گیا تھا، لیکن وہ اس نکالنے کے بارے میں سوچتی ضرور رہتی تھی۔ ایسے وقت میں پڑھائی ایک اسلحہ بن جاتی جو ہڑپ کر جانے کے لیے تیار نظر آتی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب اور ونیلا کوک نظر آتی۔ لائبریری کی آمد و رفت ایسے ہو گئی جیسے وہاں بنے بنائے اسائنمنٹ مل رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہی سوال کیے جانے لگا: اسائنمنٹ مکمل ہو گئی؟ زیادہ تر نام ہی سر ہلاتے نظر آتے۔ امریکہ کی کل ملا کر 6 اسائنمنٹس تھی، 4 پر وہ کام کر مکمل کر چکی تھی، 5ویں پر کام مکمل ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ جو جان ملٹن کی لوسٹ پیراڈائز کے کردار مائیکل رافیل اور شیطان کے تجزیے پر مشتمل تھا۔ جان ملٹن کے کرداروں کو پڑھ لینا کسی معرکے سے کم نہیں تھا۔ ان کے تجزیے لکھنا جسے ایپک پوئم کی ہی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اچھی طرح اس پر کام کیسے کر سکتی تھی؟ یعنی اچھی طرح کام کرنے کے لیے اسے معمول سے زیادہ محنت کی ضرورت تھی۔ اسائنمنٹ مکمل کرنے اور جمع کروانے کے اس دورانیہ میں یونی کے ہر اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر ایسے لگتا کہ اس بیچارے کا کچھ کھو گیا ہے، وہ پوری جان لگا کر اسے تلاش کر رہا ہے، یعنی ایک وسیع پتھر ان کے سروں پر لٹک رہا ہے جو کسی بھی وقت سر پر آ کر گر سکتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی فضول گپے ہانکتا کہیں نظر آ جاتا تو اس پر جی بھر کر رشک آتا، کیونکہ وہ قابل لائق فائق اسٹوڈنٹ اپنی اسائنمنٹ مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر یہ عہد کیا جاتا کہ جلد ہی ہم بھی خود کو اتنا ہی لائق فائق بنا لیں گے کہ دوسرے ہمیں دیکھ کر رشک کیا کریں گے، اور یہ عہد بس پھر دہرا ہی جاتے، اپنائے نہ جاتے۔ اگلے سیمسٹر اور پھر اس سے اگلے سیمسٹر، اور پھر یوں ڈگری مکمل ہو جاتی اور عہد دھرا کا دھرا رہ جاتا۔ آخر عہد اسی لیے تو کیے جاتے ہیں۔ امریکہ کو ہر حال میں اپنی کارکردگی بہتر کرنی تھی۔ اسے انگلش لٹریچر اور لسانیات میں ماسٹرز کرنا مشکل لگ رہا تھا، بلکہ بہت مشکل، لیکن وہ اپنی باقی کلاس فیلوز کو دیکھتی تو یہ سوچتی کہ یہ بھی تو تندہی سے پڑھ ہی رہے ہیں نا، تو اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ کیسے بھی کر کے 75% تو اسے ہر حال میں پہلے سیمسٹر میں لینے ہی تھے۔ یونی میں اس کی پہلی کلاس تھی۔ سر رابرٹ نے کلاس میں آ کر اپنا متعارف کروایا اور ان سب کے سامنے ہاتھ سے بنے کارڈ رکھ دیے۔ کارڈ پر پرپل رنگ تھے، جن پر سفید رنگ سے UM کورس، فرسٹ سیمسٹر، فرسٹ ڈے، فرسٹ کلاس، اور کونے میں سر رابرٹ کے دستخط تھے۔ اس پر آپ سب اپنا نام، اپنا تعارف لکھیں اور یہ بھی لکھیں کہ آپ 100% میں سے کتنے فیصد کا چیلنج خود کو دیتے ہیں۔ اسی چیلنج پر اپنا موٹو بھی لکھیں اور کارڈز مجھے واپس کر دیں۔ سب نے کارڈز لکھے اور پھر باری باری سر رابرٹ نے کارڈز پڑھنا شروع کیے۔ جس کا کارڈ پڑھتے وہ کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ ہلا کر سب کو ہائی کہتا۔ یہ عربی کس نے لکھی ہے؟ امریکہ نے گردن گھما کر ایک نظر کلاس پر ڈالی۔ کلاس میں عربی اسٹوڈنٹ تو موجود تھا، پر وہ کھڑا نہ ہوا، نہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس نے عربی لکھی ہے۔ امریکہ کھڑی ہو گئی۔ یہ اردو ہوگی سر۔ امریکہ نے کارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سر رابرٹ نے کارڈ کا رخ اس کی طرف کیا کہ وہ پہچان لے۔ جی، یہ میرا ہی کارڈ ہے، لیکن مجھے اردو پڑھنے نہیں آتی۔ سر رابرٹ نے مسکرا کر نرمی سے کہا: آپ نے ہی تو کہا ہے سر، یہ ہمارا پہلا تعارف ہے اور میری مادری زبان میرا پہلا تعارف ہے اردو۔ مجھے اپنے پہلے تعارف کے لیے اردو کا استعمال کرنا چاہیے تھا نا سر؟ ہاں، کیوں نہیں، اور اب یہ کارڈ تم ہی پڑھ دو۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں فرینچ ہوں اور اٹیلین جانتا ہوں، اردو نہیں۔ دادا نے اس سے وعدہ لیا کہ اپنی نئی کلاسز میں وہ اپنا پہلا تعارف پہلے اردو میں کروائے گی، پھر ترجمہ کر کے انہیں انگلش میں اپنے کہے کا مطلب بتائے گی۔ دادا نے اسے بار بار یہی کہا تھا کہ زندگی میں سب کرنا، لیکن اپنی زبان کو دوسرے نمبر پر لانے کی گستاخی نہ کرنا۔ دنیا میں وہ قومیں بے مثال ترقی حاصل کرتی ہیں جو اپنی قومی زبان کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتی، پھر وہ عرش ہو یا فرش، ہر جگہ ان کے نام کے جھنڈے گھڑے ہوتے ہیں۔
وہ کارڈ پڑھنے لگی۔ میں امریہ ہوں، میرا ملک پاکستان ہے، جس کے تاریخی شہر لاہور کی رہائشی ہوں۔ مجھے مانچسٹر یونیورسٹی کی پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی نے اسکالرشپ دے کر یہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے۔ مانچسٹر یونی میری پہلی غیر ملکی درسگاہ ہے۔ میں نے یہاں آ کر پڑھنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ میری پہلی کلاس ویلکم ویک تھی، جہاں مجھے یہ سکھایا گیا کہ مجھے اپنے کام خود کرنے ہیں۔ پڑھ کر وہ مسکرانے لگی۔ ویل، آپ نے خود کو کتنے فیصد کا چیلنج دیا ہے؟ 75 کا سر۔ جتنے بھی کارڈز میں نے اب تک پڑھے ہیں، انہوں نے خود کو 100% کا دیا۔ آپ نے خود کو 75 کا کیوں دیا ہے؟ کیا یہ کثر نفسی ہے؟ ویسے مسکرانے لگے کہ سب نے بھی تو لمبی لمبی چھوڑ دی تھی، تم بھی چھوڑ دیتی۔ یہ سب بہت ذہین ہوں گے، مجھے ذہین ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ کندھے جھکا کے اس نے بڑی ساری معصومیت سے کہا کہ ساری کلاس ادائی معصومیت پر ہنس دی۔ آپ ذہین ہونے میں وقت کیوں لے رہی ہیں؟ سر رابرٹ شرارت سے اپنا سر کھجانے لگے۔ میری بیوقوفی جانے میں وقت لے رہی ہے سر۔ اس سے بھی بیوقوفی کی جڑ سر کو کھجا کر کہا۔ اس وقت کلاس کے کہکے فلک شگاف تھے۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے بہت تنگ کرنے والی ہیں۔ مجھے ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملتا ہے۔ کیسا سر؟ جس کی بیوقوفی جانے میں وقت لیتی ہے۔ کہکوں کی برسات نے کلاس کے در و دیوار بھگو ڈالے۔ اور آپ کا موٹو امریہ پاکستان کے بانی کہتے ہیں، کام کام کام۔ میرا بھی یہی موٹو ہے سر۔ نظر نہ لگے کیا انداز تھا امریہ کا۔ آپ کسی اور کا موٹو اپنا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو اپنی سوچ کو زحمت دینی چاہیے۔ سر، میں نے خود سے زیادہ عقل مند شخص کا موٹو اپنا لیا ہے۔ آپ کا پہلا تعارف مجھے اچھا لگا امریہ۔ سر رابرٹ کے اس جملے کو سن کر ایسا لگا جیسے اس نے کوئی بڑی مہم سر کر لی ہو۔ ٹھیک ہے، اسے ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی سوچ کو اجاگر کر سکتی تھی اور واضح بھی۔ سر رابرٹ نے اس کی تعریف کی۔ اسے بہت اچھا لگا تھا کہ اسے سراہا گیا، ٹوکا نہیں گیا۔ سر رابرٹ نے وہ سب کارڈ سنبھال کر اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ہر نئے اسٹوڈنٹ کو ایسے کارڈ کی شکل میں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں، اور جب وہ بوڑھے ہو کر ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کا کارڈز کو نکال کر اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو یاد کیا کریں گے۔ اتنی سی بات سن کر امریہ کی آنکھیں نم سی ہو گئی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سر رابرٹ کو، جو بامشکل 35 سال کے لگتے تھے، بوڑھا ہوتے اور یونیورسٹی سے ریٹائر ہوتے دیکھ لیا تھا، اور اپنی ڈگری کو ہاتھ میں لیے خود کو یونیورسٹی سے رخصت ہوتے ہوئے بھی۔ اف، کتنے جذباتی لوگ ہیں نا ہم۔ ہاں، لیکن کچھ بھی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں ہم۔ سرد اور ٹھوس نہیں ہیں، نرم اور پرجوش ہیں۔ پہلی کلاس کے پہلے وعدے کو امریہ کو ہر صورت پورا کرنا تھا۔ وہ خود کو 75% کا چیلنج دے چکی تھی۔ اسے ہر حال میں اس چیلنج میں کامیاب ہونا تھا، پڑھائی اور پھر جاب۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک روبوٹ بن چکی ہے۔ ہر وقت اس کے دماغ میں مارکو اور جانسن گھومتے رہتے۔ کتابوں کے بڑے بڑے پیراگراف اس کے خوابوں میں آتے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی، لیپ ٹاپ پر اپنی اسائنمنٹ چیک کرتی کہ کیا اس نے خواب میں آئے پیراگراف کو اسائنمنٹ میں شامل کیا۔ اگر کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے نا، اگر نہیں کیا تو کیا کرے کیا نہ۔ وہ اپنے بیڈ پر کام کرتے کرتے سو جاتی، آنکھ کھولتی تو کچن میں جا کر کافی بناتی تاکہ نیند نہ آئے، اور پھر جا کر کام کرنے لگتی۔ جس رات اس نے سارا کام بمشکل مکمل کیا، اس اگلے دن اسائنمنٹ جمع کروانے کا آخری دن تھا۔ نیند سے بوجھل اپنی آنکھوں کو مسلتے وہ بس یونی کے لیے نکلی۔ بس میں بیٹھی اونگنے لگی اور ایک سٹاپ آگے چلی گئی۔ وہاں اتر کر پیچھے بھاگتے وہ یونی آئی، بھاگتے ہوئے یونی پار کی اور فائل جمع کروانے کے لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ ہر ایک کو جلدی تھی کہ اس کے اسائنمنٹ جمع ہو جائیں۔ ایک دم سے وہ جہاں کی تہاں رہ گئی، اس کی فائل کہاں تھی جو وہ گھر سے لے کر نکلی تھی۔ وہ اتنی افراتفری میں تھی کہ اسے اپنے بال بھی ٹھیک سے برش نہیں کیے، لیکن اسے یاد تھا کہ وہ موٹی فائل کو گھر سے لے کر نکلی تھی۔ پوری یونی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ کئی راتوں سے صحیح سوئی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے بن چکے تھے، سر میں ہلکا ہلکا درد رہنے لگا تھا، اور آنکھوں کی پتریاں کسی ایک چیز کو ذرا سی دیر دیکھتے رہنے کے بعد تھکنے لگتی تھیں۔ اس کا دماغ ماؤس سا ہو گیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے اس نے دور دور تک نظریں دوڑائیں، فائل کہیں نہیں تھی۔ آنکھوں کو مسلتے سر کو تھامنے وہ ایک جگہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ فائل کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی۔ سادھنا کو فون کیا، اس نے اس کا کمرہ پورا گھر دیکھ لیا، لیکن فائل نہیں ملی، حتیٰ کہ وہ گھر سے بس اسٹاپ کے راستے تک بھی دیکھ آئی۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اسے لگنے لگا کہ اس کی تعلیم پر اس کی اپنی نحوست کا سایہ پڑا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے دقیانوسی سی ہو گئی۔ آنکھوں کے آگے اس نے ہاتھ رکھ لیے کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ بہت دنوں بعد اس کا دھاڑے مارنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اگر وہ ساتھ جاب نہ کری ہوتی تو اب تک اسائنمنٹ مکمل کر کے دے چکی ہوتی۔ زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ اسے ٹھیک سے کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ اسے ایسی زندگی کی عادت نہیں تھی، اس لیے ابھی وہ توازن نہیں رکھ پا رہی تھی، اور دوسری اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ کام کو اگلے دن پر ٹالتی رہتی۔ وہ چند گھنٹے اسائنمنٹ پر کام کرتی اور یہ سوچتی کہ ڈیڈ لائن کے ختم ہونے میں ابھی دن ہیں، اگلے دن پر کام چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ کرتے کرتے وہ ڈیڈ لائن کے آخری گھنٹوں تک آ گئی۔ وہ اپنی سستی کو لے کر رونے لگی کہ اگر وہ بھی باقی سب کی طرح دن رات ایک ایک
ایک کر کے کسی بھی طرح کم سے کم 2 دن پہلے اپنی اسائنمنٹ جمع کروا دیتی تو افراتفری میں یہ سب نہ ہوتا۔ اٹھ کر اس نے راستے کو بھی دیکھ لیا تھا جس پر سے چل کر وہ آئی تھی۔ اپنی آنسوں کو صاف کر کے وہ عالیان کے ڈپارٹمنٹ گئی۔ کیا ہوا امریحہ؟ اس کی شکل دیکھتے ہی وہ حیران سا ہو گیا۔ میری اسائنمنٹ نہیں مل رہی، شاید میں بس میں بھول آئی ہوں۔ تو تم روتی رہی ہو؟ اس کے پھر سے آنسو نکل آئے۔ میں فیل ہو جاؤں گی نا، میں فیل ہونا نہیں چاہتی عالیان۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کس نے کہا تم فیل ہو جاؤ گی؟ وہ آنسوں کے ریلے کو اپنی آنکھوں کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ یونیورسٹی کے پہلے دن ویلکم ویک پر دائم نے اس کو کن الفاظ میں ویلکم کیا تھا۔ دائم کا لیکچر سن کر اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مثالی کامیابی حاصل کرے گی، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ اس نے مثالی محنت نہیں کی تھی، اس نے کاہلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، اس کی بری عادتیں اب تک اس کے ساتھ تھیں۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے روتی کیوں ہو؟ یہ چھوٹی بات ہے؟ اس نے روئی روئی گلابی آنکھوں کو رگڑا۔ یونیورسٹی میں کہیں بھول گئی ہو اپنی فائل؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز روند رہی تھی، اس لیے وہ کم سے کم بول رہی تھی۔ عالیان اسے ڈپارٹمنٹ سے باہر لے آیا اور سبزے پر لے کر بیٹھ گیا۔ تمہاری فائل مل جائے گی امریحہ، پر مجھے تمہارے رونے پر دکھ ہو رہا ہے۔ تم اتنی کم ہمت ہو۔ ہاں میں بہت کم ہمت ہوں، میرے تم لوگوں جیسے مضبوط اعصاب نہیں ہیں، اور تمہیں فخر بھی ہے کہ تم ایسی ہو۔ میں یونیورسٹی آفس جا رہا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو وہ فائل ملی ہوگی تو اس نے آفس میں جمع کروا دی ہوگی۔ کوئی اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ایسی نیکی کیوں کرے گا بھلا؟ کیونکہ وہ فائل اس کے کسی کام کی نہیں ہوگی اور اس کی تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوگی، کہہ کر عالیان چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ فائل بس میں رہ گئی، اور بھلا ٹرانسپورٹ میں رہ جانے والی چیزیں بھی کبھی کسی کو ملی ہیں۔ اس نے دھواں دھار آواز کیے بغیر دل لگا کر رونا شروع کر دیا۔ عالیان واپس آ چکا تھا اور اس کے سر پر کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ٹرانسپورٹ آفس جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے وہاں سے تمہاری فائل ضرور مل جائے گی۔ امریحہ نے عالیان کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو پاگل ہو نا تم؟ اگر تم بس میں ہی بھولی ہو تو ضرور مل جائے گی، میرا یقین کرو۔ وہ کیوں میری فائل سنبھال کر رکھیں گے؟ اکثر اسٹوڈنٹس تمہاری طرح اپنی بہت سی چیزیں سب وے، ٹرام اور بسوں میں بھول جاتے ہیں۔ کیفے، ریسٹورنٹ اور سینما میں بھی ان کی چیزیں ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ میں نہیں مانتی کہ ایسا ہوتا ہوگا۔ ہاں ایسا تب نہیں ہوتا جب ہم ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ گم ہو جانے والی چیزیں ہمیشہ گم ہی رہتی ہیں جب تک انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ برا مت ماننا، یہ تمہاری کنٹری نہیں ہے جہاں تم کچھ بس میں بھول جاؤ تو وہ تمہیں واپس نہ ملے۔ تمہیں اتنے تنفر سے میرے ملک کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ امریحہ نے فائل کے گم ہو جانے کا غصہ اس پر اتارا۔ میں نے تنفر سے ذکر نہیں کیا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ مجھے نہیں جاننی کوئی حقیقت۔ جو لوگ تلخ حقیقتیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے وہ انہیں بدلنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، ساری اہلیت تم لوگوں کے پاس ہے، ہم سب ناکارہ ہی ہیں، رہنے دو ہمیں ناکارہ ہی۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ تم ایسے ناراض ہو، تم ایسی باتیں بھی نہیں کر رہے کہ میں خوش ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ وہ دائم کے پاس جا رہی تھی۔ میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں امریحہ، عالیان نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ دائم کے پاس آئی۔ اس نے اسے ٹرانسپورٹ کے آفس جانے کے لیے کہا۔ ظاہر ہے دائم تو جانے سے رہا۔ اسے ہی جانا تھا نا، اس میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ یونیورسٹی کے مین گیٹ تک چلی جاتی۔ اگر ٹرانسپورٹ کے آفس سے بھی نہ ملی۔ وہ اس خیال کو سوچ سوچ کر دہل رہی تھی لیکن اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مین گیٹ سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی تو اسے عالیان کی آواز سنائی دی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تیزی سے سائیکل چلاتا اس کے پاس آ رہا تھا، بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ یہ لو مل گئی۔ اس نے فائل اس کے آگے کی۔ فائل کو ہاتھ میں لے کر بھی امریحہ کو جیسے یقین نہیں آیا۔ کہاں سے ملی؟ ٹرانسپورٹ کے آفس سے۔ اگلی بار فائل پر اپنا نام، فون اور ایڈریس ضرور لکھنا۔ اگر تم نے پہلے سے ہی لکھا ہوتا تو اب تک تمہیں یہ مل چکی ہوتی۔ تیز سائیکل چلانے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ امریحہ اسے دیکھنے لگی۔ دائم کی طرح اس نے اسے نہیں کہا تھا کہ وہ جائے اور اپنا کام خود کرے۔ وہ گیا اور اس نے اس کا کام کر دیا۔ اس کا شکریہ ادا کر کے وہ فائل جمع کروانے چلی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا عالیان سے بات کرنے کا۔ جب ہم ہارے ہوئے، دکھی یا مایوس ہوتے ہیں تو ہم اتنے بد مزاج کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارا سارا اخلاق کہاں رخصت ہو جاتا ہے؟ ہم روتے ہیں تو ہم باقی سب ہنستے ہوئے ان کو کیوں رلانا چاہتے ہیں؟ اسائنمنٹ جمع کروانے کے بعد امریحہ عالیان کو ڈھونڈتی رہی لیکن وہ اسے نہیں ملا۔ وہ جا چکا تھا، اس کا کام ہو گیا تو اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ اس کی فائل نہ ملتی تو وہ ایسے ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی رہتی۔ یہ کمزور اعصاب کے مالک ہونے کی نشانی اور بلشبہ یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔ عالیان سے ملاقات ہوتی ہے تمہاری؟ لیڈی مہر پوچھ رہی تھی۔ وہ سب آتش دان کے پاس بیٹھے تھے۔ ویرا اسے اپنے ساتھ بھی پرنٹ ورک لے جا رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر بیٹھی تھی اور ویرا کا انتظار کر رہی تھی جو تیار ہو رہی تھی۔ جی ہوتی ہے۔ دوست ہے تمہارا؟
سب سے اچھا دوست نا میرا بیٹا اچھا دوست بنتا ہے۔ جی، اس کے جی کہنے کا انداز بہت کمزور اور بودا سا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ تم اس کی دوست ہو، سب سے اچھی دوست۔ امریہ سوچنے لگی کہ وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہے۔ تمہارے بابا کیسے ہیں؟ ان کا بزنس کیسا ہے؟ اب ٹھیک ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، وہ جلد ہی آپ کا قرض واپس۔ بدو ہو، قرض کی بات کون کر رہا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں نے اس لیے تمہارے پاپا کا تم سے پوچھا ہے؟ مجھے لگتا ہے مجھے خاموش ہو جانا چاہیے۔ امریہ شرمندہ سے ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ چینل تبدیل کر کے انہوں نے چارلی چیپلن کی مووی لگا لی اور ایسے دیکھنے لگی جیسے اسکول سے چھٹی نہ کروائے جانے پر بچہ خفے ہو کر والدین کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی خفا رہیں تو میں ویرا کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کبھی کبھی تم حد سے زیادہ بے وقوفی کر جاتی ہو۔ میں حد سے زیادہ بے وقوف ہی ہوں، یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ ماں اور بیٹا دونوں ایک ہی بات کرتے تھے۔ جانتی ہوں، میں آ گئی، ویرا نے نشست گاہ میں آ کر چلا کر کہا، دراصل خود کو دکھا کر کہا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی فراک پہنی تھی، اپنے لمبے بالوں کو ٹیل کی صورت باندھا تھا، ہلکا میک اپ کیا تھا اور خود کو اور پیارا بنا لیا تھا۔ اسے کسی کلب نہ لے جانا، لیڈی مہر نے تاکید کی۔ معلوم ہے مجھے، ویسے بھی یہ کلب مٹیریل نہیں ہے، اس نے امریہ کو چڑھانے کے لیے کہا۔ وہ تو تم بھی نہیں ہو، لیڈی مہر نے اسے بھی چڑھایا۔ سب بھی جاتے ہیں، ایک یہ امریہ ہی نہیں جاتی، جائے گی بھی نہیں، اس کے باپ دادا کی روایت نہیں ہے یہ، تو برائی کیا ہے اس میں؟ مجھے اس میں بحث نہیں پڑنا ویرا، تم جاؤ فلم دیکھو اور واپس گھر آؤ۔ اس نے سٹی سینٹر میں واقع دی پرنٹ ورک کو کئی بار باہر سے دیکھا تھا، لیکن کبھی اندر نہیں گئی۔ یونیورسٹی کے سبھی اسٹوڈنٹس یہاں بکثرت پائے جاتے تھے۔ دی پرنٹ ورک ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل شہر، رنگا رنگ، چہل پہل اور مختلف ملکوں کے افراد کی بھیڑ سے سجا سنورا۔ ہم سے ہے زمانہ کا نعرہ لگاتا ہوا۔ اندر جاتے تو لگتا باہر کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں، باہر آتے تو لگتا دنیا تو ساری اندر تھی۔ پہلے ویرا اسے لے کر گھومتی رہی۔ یہ جو دو گورے سامنے کھڑے ہیں، انہیں دیکھ کر بتاؤ یہ کس قومیت کے ہیں؟ ویرا نے دو گورے چٹے لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا۔ یونی میں بھی اکثر پوچھتی رہتی تھی۔ دونوں انگریز ہیں۔ اس بار اسے یقین تھا کہ اس کا جواب ٹھیک ہوگا۔ ویرا نے کہکا لگایا، دونوں انگریز کیسے ہوئے؟ کیونکہ دونوں گورے ہیں۔ وہ ایک اور وجہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ ویرا کا ایک اور بلند تو بانگ کہہ کر جگمگ کرتی گزرگاہ کی شان بنا۔ ایک امریکی ہے اور دوسرا آئرش۔ تم پھر سے غلط ہو۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تمہیں اتنا تو معلوم ہے نا آئرش کسے کہتے ہیں؟ امریہ نے ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے یہاں سب گورے رنگ والوں کو انگریز ہی جانا اور کہا جاتا ہے۔ اب بھلے سے وہ کینیڈا کا ہو یا فرانس کا، مانچسٹر میں رہ کر اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہاں قومیت کا حوالہ دے کر کافی بات کی جاتی ہے، بلکہ بات ہی قومیت سے شروع کی جاتی ہے۔ فلاں امریکی کا کافی کیفے، فلاں عربی کی فلافل شاپ، فلاں جرمن سر کا لیکچر۔ کوفت ہوتی تھی جب اس شخص کا نام بعد میں لیا جاتا اور قومیت پہلے۔ ویرا اپنے کلاس فیلوز کا ذکر کرتی تو ان کی قومیت سے شروع کرتی، اور جب اسے ویرا کو کوئی بات بتانی ہوتی تو وہ کہتی فلاں جس کے بال لمبے ہیں، پتلا سا لمبا سا، وہ جس کی گہری سبز آنکھیں ہیں، مشکل سے نام ہے، تمہارے ہی ڈپارٹمنٹ کا ہے، بالوں کی پونی بناتا ہے۔ چلتے چلتے ویرا ایک کیفے کے سامنے رکھے ایک بڑے سے کارٹون جن کے پاس کھڑی ہوگی، جو زبان باہر نکال کر آنے جانے والوں کو چرا رہا تھا۔ جن جیسی ہی ویرا بھی زبان نکال کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کلک می امریہ، میری تصویر بناؤ۔ امریہ نے دو جنوں کی تصویریں بنا دیں۔ پھر ویرا نے امریہ کو کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ امریہ نے خود کو ویرا سے بہت بچانا چاہا، لیکن اس نے اسے اس جن کے ساتھ کھڑا کر دیا اور زبان باہر نکالنے کو کہا۔ وہاں انہیں یہ سب کرتے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن امریہ کو لگتا تھا سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اسی جن کے پاس کھڑے ہو کر ویرا نے دو انگلیوں کو زبان کے نیچے دے کر سیٹی بجائی، سر سے اوپر ہاتھ لے کر تالی بجائی اور بائیں ہاتھوں کو ہونٹوں کے کنارے رکھ کر اوہ کی بن ماس جیسی آواز بڑے شوق اور خالص جنگلی انداز سے نکالی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ میرے پرنٹ ورک میں آنے کا اعلان ہے، میں یہاں ایسی ہی انٹری دیتی ہوں۔ وہ ایسے انٹری دے سکتی تھی، وہ ویرا تھی نا۔ تم جنگلی ہو؟ امریہ نے اس کی پونی کھینچی۔ کبھی کسی روسی کو جنگلی نہ کہنا، ہم بوند بوند زندگی سے جمے زندہ دلی کے گلیشیئر ہیں۔ زندگی کا سورج ہم میں سے ہو کر رنگوں کو چمک دمک دیتا ہے۔ ہم موت سی برف میں دفن سرسبز چراگاہوں کے کہکے لگاتے ہیں، یہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں۔ ہم جنگلی کیسے ہوئے؟ ویرا کی باتیں ایسی ہی ہوتی تھیں، ان میں سے احساس کمتری جھلکتا تھا، نہ ہی مایوسی۔ وہ کچھ اس انداز سے چلتی پھرتی، مسکراتی اور باتیں کرتی تھی جیسے دنیا اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑی، اور اگر یہ دنیا سے خوش آمدید کہنے پر آمادہ نہیں بھی ہے تو بھی وہ بہرحال اس کی پرواہ کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی الگ دنیا تخلیق کرنے کا وصف بھی رکھتی ہے اور حوصلہ بھی۔
اب ویرا کا یہ پہلے سے ارادہ تھا یا وہ صرف شرارت کر رہی تھی؟ وہ اسے ہارڈ راک کیفے لے آئی جس کی بیرونی دیوار سے جھولتا گٹار سرخ پیلی اور سفید روشنیوں سے منور تھے، لیکن جس کی سرخ روشنی قطرے کی گھنٹی بنی بے قراری سے جھلمل کر رہی تھی۔ یہ کیفے ہے؟ ہاں کیفے بھی ہے اندر، اور بھی بہت کچھ ہے۔ تم پہلے کبھی ہارڈ راک نہیں گئی نا؟ میں اس کا نام پہلی بار سن رہی ہوں۔ پاکستان میں نہیں ہے یہ کہ ہر ملک میں ہوتا ہے؟ دنیا کا کون سا ایسا بدنصیب ملک ہوگا جو ہارڈ راک سے محروم ہوگا؟ ہے کیا اس میں؟ آ جاؤ اندر۔ ویرا اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ دیواروں پر جا بجا گٹار لٹک رہے تھے، کچھ پرانے فیشن کے کاؤ بوائے ہٹ بھی دیواروں پر آویزاں تھے۔ اندر جاتی ہوئے اسے کئی جانے پہچانے یونیورسٹی کے چہرے نظر آئے، پھر ریسیپٹیوٹری کے اسٹوڈنٹس کا ہجوم نظر آیا۔ لگ رہا تھا رات ہوتے سب یہیں آ موجود ہوئے اور فیل لائک ہوم کی کیفیت میں ہیں۔ اندر آتے اس کا پاؤں کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا، وہ گرتے گرتے بچی اور اس کا مزاج بگڑ گیا۔ کافی شاندار استقبال کیا ہے اس ہارڈ راک نے میرا۔ ہا ہا ہا، شاید ابھی یہ آغاز ہو۔ تو مجھے ڈرا رہی ہو؟ ہاں، اور سنو دھیان سے، ویرا نے آنکھ مار کر کہا۔ ویرا اسے بار ٹینڈر کاؤنٹر کے پاس بٹھا کر ضروری کام کا کہہ کر چلی گئی۔ بار ٹینڈر موجود نہیں تھا۔ پھر بار ٹینڈر آیا جس کے دونوں بازوؤں پر کوہنیوں سے اوپر تک ٹیٹو کھدے تھے۔ دائیں بازو پر گھنی جھاڑیوں میں سے ایک خونخوار بھیڑیا یا دانت نوکوں سے آنکھ چمکائے شکار پر جست لگانے کی تیاری کر رہا تھا، اور بائیں بازو پر وہی بھیڑیا اپنے شکار کی گردن دبوچے اڑا رہا تھا۔ اس کا شکار ایک انسانی کھوپڑی تھا۔ امریہ نے کراہت سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ کاکٹیل بناتے اس نے ترچھی نظروں سے امریہ کی کراہت کے تاثرات کو دیکھا، پھر اس نے آنکھیں ایسے چندیائیں جیسے نادیدہ شیطان کو سلوٹ کیا اور شکار کو خوش آمدید۔ تمہیں یہ پسند آیا؟ اس نے بھیڑیے کی طرف اشارہ کیا۔ امریہ نے منہ بنا لیا۔ بالکل نہیں، زہر لگ رہے ہیں۔ امریہ کیوں جھوٹ بولتی؟ وہ کسی سے ڈرتی ورتی تھوڑی تھی۔ اتنی صاف گوئی کی شاید اسے توقع نہیں تھی۔ وہ سر مستی سے ایسے ہلانے لگا جیسے اس پر کسی خاص رحمت کا نزول کر دیا گیا ہو۔ نئے شکار سے ملاقات پر اسے بے پناہ خوشی کا احساس ہوا۔ وہ دو تین بار اس نے اپنے کام کرتے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے صبر کرے۔ خاموش خاموش بیٹھی یہ لڑکی کتنی عجیب لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی خاموش کیوں ہے؟ اسے تو ٹھیک 10 منٹ بعد ڈی جے نے فل والیوم میں ڈسپلے کی۔ پہلے صرف ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ بعد شام گہری ہو رہی تھی۔ ہارڈ راک کے کونے خدروں میں سے ہاؤ واؤ کرتا ہجوم ڈانس فلور پر جمع ہونے لگا۔ ڈسکو لائٹس تیزی سے حرکت کرنے لگیں۔ امریہ گھبرا گئی۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اصل میں یہ کون سی جگہ ہے۔ ویرا اس کے ساتھ شرارت کر گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی داست میں راہداریوں پار کر کے سیڑھیاں اتر کر بار سے باہر آ گئی، لیکن وہ دراصل ہارڈ راک کے ایک دوسرے حصے میں آ نکلی تھی جہاں جوا کھیلا جا رہا تھا، اور وہ حواس باختہ سی ہو گئی۔ دادا کو اگر یہ سب معلوم ہو جائے تو اسے واپس لینے مانچسٹر خود آ جائیں گے اور کبھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ وہ واپس اس جگہ آئی جہاں ویرا اسے چھوڑ کر گئی تھی، لیکن ویرا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ بار ٹینڈر نے فرشتہ صفتی کو گلے سے لگا کر پوچھا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ کس طرف سے جانا ہے؟ فرنٹ ڈور تو بند ہو چکا ہے، تمہیں بیک ڈور سے جانا ہوگا۔ فرشتہ صفتی اپنائے فرشتہ ہی بنتے انسانیت سے لبریز انداز میں کہا۔ بیک ڈور کس طرف ہے؟ اسے کیا معلوم تھا کہ ان ہارڈ راک وغیرہ میں کیا اصول و ضوابط تھے آنے جانے کے، اور کہاں ان کے بیک ڈورز تھے۔ ہاتھوں کو تیزی سے نیچا کر کے اسے بتایا کہ پچھلا دروازہ کس طرف ہے۔ امریہ کو ان بھیڑیے خدے ہاتھوں کی حرکات کی قطعی سمجھ نہیں آئی۔ ڈی جے ساؤنڈ بدل چکا تھا۔ اس نے جانوروں کے چلانے کی آوازوں کو ماڈرن ہپ ہاپ میوزک کے ساتھ مکس کر کے والیوم تیز کر دیا تھا۔ امریہ کے رنگ تیزی سے بدلنے لگے۔ اسے بتا کر تیزی سے کاکٹیل بناتے وی لو ٹو سیل کی ٹی شرٹ پہنے اس نے امریہ کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا اور مزید انسانیت سے لبریز نظر آنے لگا، بلکہ چھلک پڑنے کو ہو گیا۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے خود سے ہی کہا۔ امریہ گو اسے پہلی نظر میں ہی ناپسند کر چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ جانے سے خود کو روک نہ سکی۔ وہ آگے چلنے لگا، وہ اس کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھ کر پیچھے چلنے لگی۔ 3-4 راہداریاں چل کر دو تین بار سیڑھیاں اتر کر اس نے ایک دروازہ کھول کر کہا، یہ ہے بیک ڈور، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ شکریہ۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دروازے کے پار ہو گئی، لیکن وہ تو باہر کا راستہ ہی نہیں تھا۔ فوری صدمے کے زیر اثر آنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا کم روشنی والا کمرہ ہے جو مختلف چیزوں سے اٹا پڑا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس بہت سی خالی بوتلیں پڑی تھیں، اور وہاں چند قدم کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی۔ بدبو کے بھبوکے دم گھونٹ رہے تھے۔
دروازہ دھڑ سے بند ہوا، پھر فوری لاک ہوا اور چلا کر اس نے جو اسے باہر کا راستہ دکھانے لایا تھا کہا، اب یہاں کئی بھیڑیے آئیں گے تمہاری گردن دبوچنے۔ دور اوپر ڈی جے نے انسانی خود ساختہ چیخوں کے ساتھ ایک دوسرے میوزک کو مکس کر کے چلایا۔ ہارڈ راک کیفے کا ڈانس فلور اپنے عروج پر آ گیا۔ امریہ کی چیخیں اس عروج میں دب گئیں۔ یہ کیا ہو گیا اور کیسے؟ اگر کوئی اس وقت اس کی شکل دیکھ لیتا تو جان جاتا کہ موت سے بھی زیادہ دہشت ناک اگر کوئی چیز تھی تو اس وقت اس کی شکل پر چھائے خوف کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ بارودِ اندیار نے اس کی آنکھوں میں گھس کر جلنا شروع کیا، اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ تیز سیٹی کی آواز اس کے دونوں کانوں سے سر کے اندر گھس کر دردناک انداز سے گونجنے لگی۔ جنبش اس محل پر ہوئی اور اس کا وجدان خطرے کا گھنٹا بنا ٹن ٹن بجنے لگا۔ جس کھوپڑی کو بارٹینڈر کے بازو پر بنے بھیڑیے نے منہ میں دبوچ رکھا تھا وہ وہی کھوپڑی بن گئی، مردہ، شکار کی گئی، شکار ہو چکی۔ اس نے سر کو جھٹکا دیا، اسے کچھ کیوں نظر نہیں آ رہا تھا، دماغ سوچ کیوں نہیں رہا تھا۔ اس نے سر کو مسلسل 2-3 جھٹکے دیے، اسے دھندلا نظر آنے لگا۔ سر کو جھٹکا دینے سے اس کے سر میں ٹھیس سی اٹھی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر لڑکھڑاتی ہوئی بوتلوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ میں بھی وہ پسینے سے بھیگ چکی تھی اتنی سی دیر میں ہی۔ اس کا ہاتھ کراس بیگ پر لگا، اس کا بیگ اس کے ساتھ تھا، اس کے پاس فون تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا، وہ ویرا کو فون کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی، بیل جاتی رہی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس سے میسج لکھنے کی کوشش کی لیکن اس کی انگلیوں کی کپکپاہٹ نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ وہ سادہ کو فون نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ پولیس کو فوراً فون کر دیتی اور وہ پاکستانی لڑکی پولیس سے بہت خوف زدہ تھی کہ یوں بدنامی ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس چند اور دوسرے لوگوں کے نمبر سے وہ اپنی فون بک چیک کرنے لگی اور عالیان پر رک گئی۔ وہ ایک کلب کے کسی تہہ خانے میں بند کر دی گئی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ فون کال کے بٹن کو پش کرنے کے لیے اس نے اپنے جسم کی تڑتڑاہٹ کو قابو میں کیا۔ ہیلو عالیان، میں امریہ، مجھے کسی نے یہاں بند کر دیا ہے۔ اپنے رونے پر قابو پاتے اس نے بہت دیر لگا کر جملہ مکمل کیا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی وہیں رہو بیبی، کونے میں خالی بوتلوں کے کریٹس کے پیچھے واڈکا رکھی ہے، تم اسے پی سکتی ہو۔ پولیس کو فون کرنے کی حماقت ہرگز نہ کرنا ورنہ تمہاری ڈیڈ باڈی بھی ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ اور ہاں، مجھے عالیان نہیں کارل کہتے ہیں، کارل۔ امریہ کے ہاتھ سے فون گر گیا اور اس کی بیٹری نکل کر دور جا گری۔ عالیان کے فون پر وہی تھا اسے یہاں بند کرنے والا، باریک اعصاب نچوڑ دینے والے خوف کی لہر نے اس کے وجود کا احاطہ کیا۔ اب اس کے پاس ایک ہی حل تھا کہ وہ پولیس کو فون کرے۔ عالیان، ویرا اور وہ لڑکا کون تھے؟ اس سوال کے بارے میں ہی سوچتے اس کی جان پیروں کی انگلیوں میں آنے لگی۔ ویرا اسے بہانے سے لائی تھی، پر کیوں؟ ایسا اسے بند کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اور عالیان، یہ سب کیا تھا؟ وہ سب کیا کہہ رہے تھے اس کے ساتھ اور کیوں؟ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے بیٹری کا فون میں ڈالا اور فون ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی۔ اگر پولیس آئے گی، اس کلب میں اسے برآمد کرے گی تو یہ اخبارات تک بھی جائے گی، یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کو معلوم ہو جائے گا، وہ تماشا بن جائے گی، دادا کو معلوم ہوگا، وہ اسے پولیس واپس بلا لیں گے، وہ پڑھ نہیں سکے گی۔ سہانا سپنا بس ٹوٹ جائے گا، بلکہ ٹوٹ ہی گیا۔ فون کو ہاتھ میں پکڑ کر گھٹنوں کو جوڑ کر وہ رونے لگی۔ مانچسٹر میں پہلی بار پوری شدت سے روتی رہی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پولیس کو فون کرے اور بات کا سوچ کر وہ رو رہی تھی۔ ایسے پردیس میں کسی کلب میں بند کیے جانے پر اپنی کم عقلی پر اتنی دور پردیس میں پڑھنے والی اب تک باہر جانے کے اندر آنے کے راستے ہی ٹھیک سے یاد نہیں کر سکی۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے صرف وہ جوتے ہی ضروری نہیں ہوتے جو پہن کر باہر جایا جاتا ہے، وہ ہوش مندی اور پھرتی بھی ضروری ہوتی ہے جو گرنے نہ دے، چوٹ تو ہرگز نہ لگنے دے۔ اسٹور میں پھیلی بدبو اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ اے خدا، میری مدد کرو، کسی کو بھیجو میرے لیے، وہ دعا کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ویرا کو فون کر رہی تھی۔ ایک دم سے دروازہ کھلا اور سامنے خدا کی بھیجی مدد کھڑی تھی۔ عالیان، امریہ، اس نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ وہ تیزی سے اٹھ کر اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتی باہر بھاگ کر نکلی اور اوپر آئی۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے مسکراتے ہوئے اس منحوس انسان کو اس نے تیزی سے بھاگتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کے ساتھ ٹکراتی گرتی پڑتی ہارڈ راک سے باہر نکلی۔ امریہ، بات سنو۔ عالیان تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا لیکن وہ رکی نہیں۔ کیوں رکتی؟ کہاں جا رہی ہو؟ میری بات سنو۔ اسے ایک دم سے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ امریہ پر جیسے کسی نے جلتا ہوا تیل انڈیل دیا۔ اس نے اپنے بازو کو جھٹکے سے اسے چھڑوا کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔
دیر پرنٹ ورک کی مصروف ترین راہ گزر پر کھڑے ہو کر کم سے کم 50 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو گواہ بنا کر تم تینوں نے مل کر مجھ سے جو گھٹیا مذاق کیا یہ اس کے لیے. اس نے تھپڑ کی طرف اشارہ کیا اور اسے تیش سے گھورتی تیزی سے آگے بڑھ گئی. سڑک پر آ کر اپنے لیے ٹیکسی دیکھنے لگی. غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا، دکھ سے اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھیں. ویرا آلیان کی کلاس فیلو تھی اور وہ تیسرا بھی ان کا کوئی کلاس فیلو ہوگا. اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیوں کیا گیا ہے، اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کر دیا گیا. بس اس نے ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھنے لگی کہ آلیان نے اپنے پیر کو ٹیکسی کے دروازے میں پھنسا لیا. میری بات سن کر جاؤ امریحہ، اس نے تحمل سے کہا. اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. امریحہ نے منہ پھیر لیا اور سختی سے اس کے پیر کو پڑا کر کے دروازہ بند کر دیا اور ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہا. وہ گھر پہنچی تو آلیان پہلے سے ہی دروازے پر موجود تھا. میری بات سن لو امریحہ، شور مت کرنا، ماما سنیں گی تو انہیں دکھ ہوگا. ہاں ہوگا دکھ انہیں کہ ان کے بیٹے نے کیا شاندار حرکت کی ہے. انہیں دکھ ہوگا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا. ساری دنیا بھی گواہ بن کر آ جائے گی تو وہ یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ میں نے کچھ برا کیا ہے. اچھا دھول جھونک رہے ہو. پھر ان کی آنکھوں میں اسے پرے دھکیلتی وہ اندر جانے لگی. وہ ان میں سے کسی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. انسان زندگی میں اس وقت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے جب وہ حقیقت جانے بغیر خود کو اندھا کر لیتا ہے اور اپنے اس اندھے پن کا علاج بھی نہیں کروانا چاہتا. آلیان اپنے چوڑے مضبوط جسم سے اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا. کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے اب؟ وہ چلائی. وہ کارل تھا، تمہیں کیسے بتاؤں اس کے بارے میں؟ بس وہ ایسا ہی ہے امریہ. وہ کچن میں میرے پاس آیا اور میرا فون مانگا اور 2 منٹ بعد اسے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں اسٹور میں لاک کیا ہے. اس نے تفصیل جانے بغیر میں جلدی سے تمہارے پاس آیا کیونکہ میں جانتا تھا تم کتنی جلدی پریشان ہو جاتی ہو. اس سب میں میرا قصور کہاں ہے امریہ؟ امریہ کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. تم لوگ کس قدر ظالم ہو. میں ظالم نہیں ہوں امریہ. تم مجھے ایک اور تھپڑ مار سکتی ہو لیکن تم ایسے رو نہیں. میں کارل سے نپٹ لوں گا. امریہ نے بیگ سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کرتی اندر چلی گئی. آلیان باہر ہی کھڑا رہ گیا. جب 2 گھنٹے بعد امریہ کے کمرے کی بتی گل ہو گئی تو وہ چلا گیا. وہ کارل کے پاس جا رہا تھا اسے ایک گھونسا مارنے. سو گائز آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ شیطان جس کے ٹیٹوز بنے ہوئے تھے وہ شیطان کون ہے؟ کارل دا منحوس مارا. اس کی انٹری بھی ہو چکی ہے اور اب آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے لگا ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ شیئر کریں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن فار مور ویڈیوز. بائے بائے.